میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں. ہم فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہیں، ان کے لنکس ڈسکرپشن میں ہیں. اچھی بات کسی کو بتانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے. آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے توسط سے کسی مجبور بہن بھائی کا بھلا ہو جائے اور تا قیامت آپ کو اس کا اجر ملتا رہے. اس لیے اس ویڈیو کو بہت شیئر کریں تاکہ جو کوئی ضرورت مند ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ سکے. اور دوستو، اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کے لیے یہ آپ سبسکرائب پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. میں جو آج وظیفہ لے کے آیا ہوں اس بارے میں بہت سے دوستوں نے فیس بک پہ میسج کر کے بتایا. تو دوستو، آپ کے لیے یہ وظیفہ آج میں لے کے حاضر ہوا ہوں. یہ وظیفہ جو ہے انسان کو اور خاص طور پر عورت ذات کو بہت زیادہ جذباتی کر دیتا ہے، کیونکہ ایک عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا ایک گھر ہو جس میں وہ جیسے چاہے رہے، اس کو جیسے چاہے سنوارے سجے سمرے، اپنی مرضی سے اس میں رہے. جب ایک لڑکی بیاہ کے آتی ہے تو تب اسے پتہ چلتا ہے کہ گھر کیا چیز ہوتی ہے. اس سے پہلے تو وہ اسکول یا کالج کا مزہ لے رہی ہوتی ہے اور ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا کھاتی ہے، کھایا پیا سو لیا اور زندگی گزار دی. لیکن جب عملی زندگی میں قدم رکھتی ہے تو پھر وہ چاہتی ہے کہ اس کا اپنا ایک گھر ہو، اس کی ایک الگ سی چھوٹی سی دنیا ہو، چھوٹی سی جنت ہو جہاں وہ اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ رہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، اپنا گھر ہو، کرائے کا گھر نہ ہو. کیونکہ کرائے کا گھر تو ہر وقت سر پہ تلوار کی طرح لٹکتا رہتا ہے. ادھر مہینہ ختم ادھر مہینہ شروع، نئی ٹینشن، کرایہ آج دیا کل پھر دینے کی باری آ گئی. یعنی ایک مہینے کا کرایہ دے کر ابھی پوری طرح سے سیدھے بھی نہیں ہوتے کہ اگلا کرایہ پھر آ جاتا ہے، اور یوں آدھی تنخواہ تو کرائے کی نظر ہو جاتی ہے. اس لیے ہر عورت کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ذاتی گھر ہو. اسے زیور کپڑے سے بھی زیادہ اپنے گھر سے پیار ہوتا ہے، اور یہ اس کا حق بھی ہے. مگر کئی دفعہ تو مرد کہہ دیتا ہے کہ کوئی نہیں، کرائے کا صحیح، سر چھپانے کی جگہ تو ہے، کیونکہ ان کے حالات اجازت نہیں دیتے. اس مہنگائی کے دور میں اپنا گھر خریدیں یہ تو خواب دیکھنے والی بات ہے، کیونکہ گھر خریدنا اور وہ بھی اتنی مہنگائی میں، باقی خرچے پورے ہو جائیں تو بڑی بات ہے. اتنی بچت تو ہوتی نہیں کہ گھر خریدا جا سکے. بچوں کی اسکول کی فیسیں، ان کی دوائیاں، چھوٹی موٹی خواہشیں پورے کرنے میں انسان اپنا آپ تک بھول جاتا ہے. اس کی اپنی تو کوئی خواہش رہتی نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اس کا دل بالکل مر ہی جائے. وہ تو حالات ہی ایسے ہو جاتے ہیں کہ اپنے لیے کچھ لینے کو دل کر بھی رہا ہو تو پھر یہ سوچ کر کہ چلو بچوں کے لیے لے لیتے ہیں، اپنے لیے پھر سے ہی. مگر گھر کا خواب یا خواہش ایسی ہوتی ہے کہ انسان دن میں کئی بار سوچتا ہے کہ کاش ہم بھی اپنا گھر خریدیں. جب کبھی وہ باہر نکلتا ہے یا ایسی کالونی محلے وغیرہ سے گزرتا ہے جہاں لوگ اپنے بڑے بڑے گھروں میں، محل نما گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو دل سے ایک دم دعا نکلتی ہے کہ اللہ ہمیں بھی کبھی گھر کا مالک بنا. اور پھر سارا رستہ انسان اپنے گھر کے خواب میں دیکھتا ہوا واپس آتا ہے، لیکن کئی دن تک انہی سوچوں میں ڈوبا رہتا ہے. کئی عورتیں تو بعض اوقات نئے برتن اور کئی نئی چیزیں خریدتی ہی نہیں. اگر خرید بھی لیں تو گھر لا کر کھولتی نہیں کہ جب اپنا گھر لیں گے تو پھر یہ نیا سیٹ کھولوں گی اور نئے گھر میں استعمال کروں گی. دل ہی دل میں خوش ہوتی رہتی ہے اور کئی سال ایسے ہی گزر جاتے ہیں. مگر بعض اوقات صرف خواہش کرنے سے ہی سب کچھ مل نہیں جاتا، بلکہ اس کے لیے اپنے رب سے بہت دعائیں کرنی پڑتی ہیں. وقت نکال کر صرف اسی مقصد کو سامنے رکھ کر دعا کی جائے تو پھر وہ ذات آپ کی دعا یوں قبول کرتی ہے کہ انسان خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے. اسے یقین ہی نہیں آتا کہ اللہ نے اتنی جلدی میری دعا قبول کر لی اور میں اپنے گھر کی مالک بن گئی یا بن گیا. کچھ خاص دعائیں، کچھ خاص وظیفے ایسے ہوتے ہیں پورے یقین اور دھیان سے کیے جائیں اور مسلسل دعا سے آپ
آخرکار اپنا مقصد پا لیتے ہیں۔ وہ عورت جو چاہتی ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو، جس کا کونا کونا وہ اپنے ہاتھوں سے سنوارے، اس کا کارپیٹ، فرنیچر، پردے، ہر چیز خوبصورت اور پیاری میچنگ ہو، کیونکہ گھر سنوارنے کا کام عورت کا ہوتا ہے، گھر بنانا مرد کا کام ہوتا ہے۔ مرد صرف گھر خرید کر عورت کے حوالے کر دیں اور پھر دیکھیں کہ وہ کس طرح اس کو سجاتی ہے، سجانے کے لیے اپنی جان لگا دیتی ہے، اس کو چمکانے کے لیے، پھر جو بھی آئے گا دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ پھر عورت یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آئے گی کہ میں تھک گئی ہوں سارا دن کام کر کر کے، کیونکہ اس نے وہ جنت بہت دعاؤں سے حاصل کی ہے، اور جو چیز بہت دعاؤں محنتوں سے طویل انتظار کے بعد ملے اس کی قدر وہی جانتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ تو دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نماز میں پابندی شرط ہے، باوضو رہیں تو اور بھی اچھا ہے۔ وظیفہ بہت چھوٹا سا ہے کرنے میں، لیکن اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے، صرف اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف، اس کے بعد 111 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے الواسع الواسع۔ اس کا ورد کریں، دعا کرنے کے بعد سو جائے۔ انشاءاللہ 10 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے گا آپ کے لیے گھر کے، انشاءاللہ۔ پورے یقین کے ساتھ اس کو کریں، اور جب آپ یہ وظیفہ شروع کریں ساتھ ہی اور دوسرا کوئی وظیفہ نہ کریں، صرف اسی مقصد کے لیے اس ایک وظیفہ ایک ہی مقصد کے لیے کریں، کوئی دوسرا وظیفہ نہ کریں اس کے ساتھ۔ جیسے جیسے آپ کو دن گزرتے جائیں ویسے ویسے آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ انشاءاللہ اسباب پیدا ہو رہے ہیں آپ کے لیے، اور آپ کو خود بھی پتہ چل جائے گا۔